محترم حضرات، معزز سامعین کرام، پچھلے جمعے میں قربانی سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ قربانی ہر صاحب حیثیت مرد اور عورت جو عاقل بالغ ہو اس پر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہو، اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہو کہ وہ قربانی کر سکے اور پھر بھی قربانی نہ کرے، تو خبردار ایسا آدمی عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو اتنی سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی مالدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے اور پھر بھی قربانی نہ کرے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ قربانی کے دنوں میں اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جتنے پیسے کی میں قربانی کر رہا ہوں اتنے پیسے کسی غریب کو دے دوں، تو جو قربانی کا جو وجوب ہے، جو قربانی کا جو اس کے ذمے ایک فرض تھا، وہ اس سے ختم نہیں ہوگا، وہ اس سے ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان دنوں میں تو قربانی ہی واجب ہے، قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ اگر قربانی کے برابر پیسے دے گا تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے ہر چیز کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہوتی ہے، اگر اس چیز کے علاوہ اس جگہ کوئی دوسرا کام کیا جائے تو اس چیز کی پورتی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، آپ کو کپڑے کی بھی ضرورت ہے، آپ کو چپل کی بھی ضرورت ہے، آپ کو پانی کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ بس میں پانی پیتا رہوں، کپڑے نہ پہنوں، اس لیے کہ پانی پینا زیادہ ضروری ہے، کپڑے ضروری نہیں ہے، تو کیا ایسے کام چلے گا؟ نہیں۔ پانی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، کپڑے کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ جہاں پانی کی ضرورت ہے، جب پانی کا ٹائم آئے گا تو پانی اپنا کام کرے گا، اور جب انسان کو کپڑے کی ضرورت ہے تو پھر کپڑا پہننا پڑے گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں جو ہے کپڑے نہ پہن کر کے تو چپل ہی پہنوں، حالانکہ چپل بھی ضروری ہے اور کپڑے بھی ضروری ہیں، تو کیا ایسے کام چلے گا؟ نہیں۔ چپل کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، چپل آپ کے پیروں کو بچائیں گے اور کپڑا آپ کے پورے بدن کو بچائے گا۔ اسی طریقے سے آدمی ایک گاڑی خرید کر کے لایا، 10-15 لاکھ روپے کی گاڑی خرید کر کے لایا، تو اب اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے اندر پیٹرول کی بھی ضرورت ہے، اس کے اندر آئل کی بھی ضرورت ہے، ایئر فلٹر کی بھی ضرورت ہے، اس کے اندر گیئر بھی ہونا چاہیے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ بس میں اس کے اندر پیٹرول ہی ڈالوں، اس کے اندر میں آئل نہ ڈالوں، تو کیا گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی، اس کا انجن خراب ہو جائے گا، حالانکہ پیٹرول سے ٹنکی پوری فل ہے اوپر تک۔ اور اگر آدمی یہ چاہے کہ بس میں آئل سے اس کو اوپر تک بھر دوں لیکن اس کے اندر پیٹرول نہ ڈالوں، تب بھی گاڑی نہیں چلے گی۔ آئل کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، پیٹرول کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے آدمی یہ چاہے کہ میں اس میں پانی نہ ڈالوں، پیٹرول بھی ڈال دوں، آئل بھی ڈال دوں، تب بھی گاڑی نہیں چلے گی، انجن سیز ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے تو مختلف مواقع پر جو خرچ کرنے کی اہمیت ہے وہ ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اپنی ایک الگ ہے، نفلی جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کی اپنی ایک الگ حیثیت اور اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے جب قربانی کے دن آتے ہیں تو قربانی کے دنوں میں قربانی کی ایک الگ اہمیت اور حیثیت ہے۔ تو اگر آدمی یہ چاہے کہ قربانی کی جگہ بس ویسے ہی پیسے دے دے کسی کو تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھائی قربانی کی کیا ضرورت ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ بھائی قربانی کے بجائے کسی کو پیسے دے دو، روپیہ دے دو۔ ان لوگوں سے یہ کہا جائے، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جن کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں، جن کے مہینے کے لاکھوں لاکھ کے خرچ ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہوٹلوں میں کئی ہزار کا کھانا کھا جاتے ہیں ایسے ہی، حالانکہ ضرورت نہیں تھی، بس ویسے ہی شوقیہ، لیکن وہاں ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں اپنا اتنا اونچا یہ مکان نہ بناؤں، یہ حویلی نہ بنا کر کے میں کسی غریب کو دے دوں، وہاں پر خیال نہیں آتا۔
اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے محفلوں کے اندر، وہاں پر یہ خیال نہیں آتا کہ بھئی میں یہاں پر 3-4 ہزار روپے کا کھانا کھا رہا ہوں، فضول اتنے میں تو جو ہے کسی غریب کے گھر کا 1 ہفتے کا خرچ چل جائے گا، وہاں یہ خیال نہیں آتا۔ گٹکوں میں، بیڑی میں اور ادھر ادھر آدمی پیسے خرچ کرے گا، وہاں پر خیال نہیں آتا کہ میں اتنے پیسے بیڑی سگریٹ میں خرچ نہ کر کے کسی غریب کو دے دوں۔ لیکن جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پر سارے پوائنٹ انسان کے دماغ میں آ جاتے ہیں کہ نہیں بھئی ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے دماغ میں ہر وقت بس اس دنیا کے فائدے اور اس دنیا کا نقصان، کہ اس کے اندر ظاہری فائدہ کیا ہے، ظاہری نقصان کیا ہے، بس یہ آتا ہے، اور وہ بھی دین کے نام پر۔ دنیا کے نام پر سارے فائدے اور نقصان سب ایک طرف رکھے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمباکو کا جو پیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر صاف لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کھانے سے کینسر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر نقصان ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو کھا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے۔ وہاں پر خیال نہیں آتا کہ میں یہ تمباکو چھوڑ کر کے کسی غریب کی امداد کر دوں، میں مہینے میں کئی ہزار روپئے اس کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں، وہ خرچ نہ کر کے کوئی بیوہ ہو، کوئی کمزور بچے ہوں، یتیم بچے ہوں، ان کے اوپر خرچ کر دوں، نہیں خیال آتا۔ خیال آئے گا تو دین کے نام پر خرچ کرنے میں خیال آئے گا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنا ہی ہے۔ قربانی کے علاوہ اگر کچھ اور کام کرے گا ان پیسوں سے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر بس ایک قربانی کر دی جائے کافی ہے۔ گھر کے اندر مثلا 4 لوگ رہتے ہیں، ماں باپ ہیں، 2 بیٹے ہیں مثلا، اور سارے کے سارے صاحب حیثیت ہیں۔ مثلا ماں کے پاس بھی زیور ہے، کافی زیور موجود ہے، اتنا ہے کہ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے، یا اسی طریقے سے باپ کے پاس میں اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے، اور اسی طریقے سے 2 بیٹے ہیں، سب کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ اس میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے۔ تو صرف ایک قربانی سے کام نہیں چلے گا، سب کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی، اور اگر الگ الگ قربانی نہیں کی تو گنہگار ہوں گے، گناہ ملے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس گھر میں ایک حصہ لے لو، ایک جانور کر دو، ایک بکرا کر دو، کافی ہے، اور حوالہ دیتے ہیں حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بکری پورے گھر کی طرف سے کافی ہے۔ حالانکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک بکری پورے گھر کی طرف سے کافی ہے، یعنی سب کو ثواب میں حصہ ملے گا۔ اگر ایک شخص پر گھر کے اندر مثلا باپ ہے، وہی کماتا ہے اور سارے کھاتے ہیں، اسی کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ اگر ایک بکری کرے اور سب کو اس کے ثواب میں شریک کر لے کہ بھئی یہ جو میں اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہوں اس کا ثواب میرے سب گھر والوں کو پہنچے تو کافی ہے۔ اس طریقے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مینڈھا پوری امت کی طرف سے کرتے تھے، ایک مینڈھا پوری امت کی طرف سے۔ پھر تو آج تو جو ہے کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے چلے گئے سب کی طرف سے، آئی بات سمجھ میں؟ پھر تو جو ہے کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ثواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ثواب کے اندر شریک کیا کہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں میری اس قربانی کا ثواب پوری امت کو ملے۔ تو اسی طریقے سے ایک قربانی کا جو مطلب ہے جو حدیث میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قربانی اگر کوئی کر رہا ہے گھر کے اندر اسی کے اوپر واجب ہے تو سب کو اس کے اندر شریک کر سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو گھر کے اندر اور فرد ہیں ان کے اوپر سے قربانی کا جو فرض ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہے۔ چنانچہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، من وجد ساعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو خبردار وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اتنی سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اتنا غصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شخص کے اوپر کہ جو قربانی نہ کرے۔ تو ہم اس چیز کا خاص دھیان رکھیں کہ اگر ہمارے گھر کے اندر کئی افراد ہیں تو دیکھیں کہ آیا سب کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم نے ابھی تک صرف ایک ہی حصہ لیا ہے اور ہم کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو ہم ابھی تو کئی دن ہیں قربانی کے، ابھی تو جو ہے قربانی شروع بھی نہیں ہوئی، کل سے قربانی شروع ہوگی، تو ہم 3 دن گزرنے سے پہلے قربانی کا جانور لیں یا حصہ لیں، جو بھی کریں، اور سب کی طرف سے قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔